محترم المقام حضرت علامہ مولانا بشیر احمد چشتی صاحب متصل علی تساں تو جت سنتے رہتے ہو، میرا دل اجے ہے کہ میں کوئی سریلی سر سنتا ہی رہا کچھ بڑے پیارے انداز انتہائی پیاری سر دے تھانوں سانوں محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ کریم اجر عظیم عطا فرمائے۔ عزیز القدر حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب جملہ حفاظ قرآن، پیارے محبوب دے پیارے نعت خانہ، انتظامیہ دے افراد، بزرگوں، دوستوں، بھائی وزیروں، السلام علیکم۔ تساں تے سارے کیوں اکٹھے ہوئے ہو؟ اج کئی اکٹھ دنیا تے ہیں، کچھ لوگ روڈاں تے کھڑوتے نعرے بھی مارتے پے، جوش جذبے کا مظاہرہ بھی کرتے پے۔ ایک انہاں دی آرزو ہے، ایک مطمع نظر ہے۔ اس تو علاوہ انہاں دے مخالف لوگ بھی اپنے اپنی جائیں تے اجتماع بھی کرتے پے، بیانات بھی دے رہے ہیں۔ ہر کوئی کسی نہ کسی مشن واسطے وقت بھی دینا بھی ہے، پیسہ بھی لینا بھی ہے، تو وفاداری کا ثبوت بھی فراہم کرتا بھی ہے۔ کوئی عمران خان دے پیچھے بھی ہے، کوئی نواز شریف دے پیچھے پیا، کوئی بے نظیر دے زرداری پیچھے دوڑیا، دفتر بنائے، کوششاں کیتیاں، نعرے لائے، خرچے کیتے، انتظار کیتے، نیندراں قربان کیتیاں۔ ہر ایک کا مطمع نظر ہے، آؤ غلامان محمد اسی کس واسطے جمع ہیں، ایک کمری والا۔ اللہ کریم ساری اس نیت کو قبول فرمائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہڑے باہر تشریف دینا ہے، میرے کریم حبیب دے پیارے غلام تشریف فرمائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے صحابہ کیوں جمع تھے بیٹھے؟ آقا اللہ رب العزت دی حمد کرنے واسطے بیٹھے۔ اس گل دے اتے الذی ہدانا الی الاسلام کہ اس رب دی حمد کرن واسطے بیٹھے ہیں جس سانوں نعمت اسلام دی طرف ہدایت کی، اسلام دی نعمت عطا کی دیئے۔ ایک تا اس گل دے اتے حمد کرن واسطے بیٹھے ہیں، تے نال ہی متصل دوجی گل بھی صحابہ عرض کی تھی۔ بس میرا خیال ہے یہی جملہ مزید کوئی سوچن نہیں دے گا، سارے اعتراضات دا کلا کما اسی ہی کے جملے چھوڑے دے، سارے شک مٹ ویندن۔ سنو محبوب کائنات دے صحابہ کتھے عرض کرتے پے؟ اللہ دے پیارے حبیب دے سامنے اپنے اجتماع تے کٹھ تے بیٹھیاں حضور دے سوال تے جواب عرض پہ کر دیں۔ سونیا ایک تا اس گل واسطے جمع تھے بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العزت دی حمد کرائیں کہ اس سانوں اسلام دی ہدایت عطا فرمائی، ہدانا الی الاسلام۔ تے ناری آکھنے وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، سونے آدھو جا اس واسطے حمد بیٹھے کر دیں رب تھوڑا غلام بنائے تھوڑی نعمت۔ شک سارے مٹ نہ گئے۔ نعرہ تکبیر،
چھوڑ کے آئے بیٹھے ہو، بستر چھوڑ کے آئے بیٹھے ہو، سویرے کم کار بھی متاثر تھی سی، دکانہ بھی متاثر تھی سی، کاروبار آمدن بھی متاثر تھی سی، بھائی دنیا ہی تا آمدن متاثر کی تھی کڑی ہے کہیں پیچھے انہن کے مل سی ملازمت مل ویسی یہ وزیر اعظم بن گیا عمران خان تو کوئی کم تھی پوسی کوئی رکا مل ویسی کوئی دنیا دا کم ہو ویسی آ میرے کریم دا غلام سن تینوں کیا مل سی میرے صحابہ کرام میں عرض کی تھی ہے نا سوڑیاں تواجی نعمت رب عطا کی تھی تو اس واسطے حمد کرنا واسطے بیٹھے ہیں سنو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قسم اس گل واسطے بیٹھے قسم چبھائی صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ قسم اسی گل واسطے بیٹھے ہون سن سبحان اللہ سید عالم فرمائے واللہ یباہی بکم و اس لیت نہ لامن والو رب تھوارے ہوتے فرشتہ فخر بیٹھا کہیں نکٹھا ہے کہیں پتہ ہے جس کو پتہ ہے اس خبر دے اللہ تھوارے ہوتے فخر پیا کر دے تھوارے اس کام تے میرے کریم نال نسبت غلامی رکھن والو یہ خبراں ہر کسی تک نہیں آنیاں اس واسطے آنیاں جڑا انہاں خبراں دا اہل ہوتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرمائیں گے شام دی نماز پڑھی ادھے کئی صحابہ گھر چلے گئے کچھ مسجد چھپائے گئے اس واسطے کہ عشاء دی نماز پڑھ کے بسن یہ رواج چلا ہے اکثر اکھاں نال ایسے بزرگ ڈٹھے جڑے مسیح تے پائے ویندے ہیں گفتاں پڑھ کے بسن مگر چہ اج کل وہ ذوق نہیں رہا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد گھریں چوں باہر آئے صحابی فرمائے ہیں حضور اپنا کپڑا میں پنڈلیاں تو اٹھایا ہوئے تے سانس آپ دی پھلی ہوئی جلدی نال باہر آئے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے اس عمل دوتے فرمایا میرے صحابہ تمہارے اس عمل تے رب فخر کیا کر ایک کہنوں پتہ ہے صحابہ تے نہیں لگا تمہارے سانے بھی نہیں لگتا فرما گئے نا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون لوگو میں وہ کوئی سنتا ہاں جڑا تسی نہیں سنتے میں وہ ویکھدا ہاں جڑا تسی نہیں ویکھدے یہ شان کہنوں ملی میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دیاں ڈائریکٹ تاراں ملیاں عقل ہر دور عیار رہی ہے موترز رہی آج نہیں پہلے دن تو ابو جہل آگے حضرت صدیق اکبر دے ایمان نو ٹیسٹ کرن لگے کیا کہتے ابو بکر ایویں ہو سکتے ایک بندہ راتی رات اتو گھروں چلے تے مسجد اقصی تک جاوے تے آسماناں دیاں سیراں کرے تے وت وال آوے انہیں تھی سکدے صدیق اکبر فرمائے ایویں تے نہیں ہو سکدا کہ تیرا یار بھی آدھے کہ میرا یار بھی آدھے تو ہو سکتے بس ایتھے تل جاؤ ایتھے تلنا کوشش صحابہ کرام یہ نہیں پوچھا آقا تو انہوں کیویں پتہ لگے رب سارے تے فخر بھی کر دے انہوں نے پتہ ہے انہوں نے یقین ہے سرکار سودا کی تے آپ گھر چلے میں پیسے چاہ رہی نہ پیچھے اٹھ لیا بندہ اٹھ لیا ہوں حضور جلدی جلدی گھر گئے پیسے چاہ کے واپس مڑے راہ تے اٹھا لے گیا بندہ ٹکر گیا پیسے میں ڈگری نہ زیادہ دینا بھائی مان پائے گا سرکار پیسے گن کے آئے کہ میرا تیرا تو سودا ہی کوئی نہیں ہوا یہاں سرکار فرمائے سودا کی تھی میں پیسے چاہن آیا
تو پچھے آندا میں گل کے کہ کتھے میں سودا کیتے تیرے نال وہ گواہی آ عاشق کھڑا ہی حضرت خزیمہ بولے یا رسول اللہ میں گواہی نہیں نہ ہے تساں سودا کیتے سرکار فرمائے خزیمہ تو تو موقع تے کوئی نہ ہے آقا ہے تو اٹھے اساں تو منی بیٹھے ہیں جو رب بھی وحدہ لا شریک ہے فرشتے بھی ہیں آسمان بھی ہے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے تو آدھے آنکھیں آئے من لیا ہے تو اے اساں نہ گواہی دے مائنے تو سودا کیتے ایک کامل یقین ہے ایک کامل یقین ہے میرے محبوب دے صحابہ دا سرکار جس بھی کوئی قربانی دیتی نا تو کوئی اپنی وفا دا ثبوت فراہم کیتے میرے قریب خالی نہیں چھوڑا غلامان مصطفیٰ آؤ تو صحیح ہم تو بائل و کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسی کوئی راہ روے منزل ہی نہیں کوئی جھولی پھیلا کے بیکھے تو صحیح غلامی دا وفا دا ثبوت فراہم کر کے بیکھے میرے کریم فرمایا خزیمہ آئی تو بعد اگر کلہ بھی گواہی دے سی تو گواہیاں دے برابر ہوشی قرآن دی آیت سے گل کہی نہیں آئی دو مردان دی گواہی ہے لیکن کریم نے کرم فرمائے خدا داد عطا اختیار مصطفیٰ سید عالم نے اتھائی کھڑے ہیں فرمائے آئی تو بعد خزیمہ جیڑے جگہ تے گواہی دے سی اس دی کلی گواہی تو گواہیاں دے برابر ہوشی نوازیا کہ کوئی نہ صحابیہ پیشاب چپیتے بٹھلے چراتی پیا ہے سرکار فرمائتے میں پیشاب راتی رکھیا برتن پیشاب کیتے کو سردی دا موسم ہے سونے ہو تو میں پی چھوڑے اور صحابی خون چپیتے خالی نہیں چھوڑا بس مصطفیٰ دا بڑھ کے ویکھو کرم کی میں تھی گئے فرمایا انہاں دے ہوتے دوزخ دی اگ حرام ہے دوزخ دی اگ حرام ہے کوئی آکے تو ویکھے کوئی نسبت قائم کر کے تو ویکھے چاند بننے ہوئے چھولے جو تقسیم کرے سی کریم دیدار فرما دے سے کرم فرما دے سے کچھ کرنا پوشی کچھ کرنا پوشی پچھلے دینا میرے ایک دوست ہیں علامہ مولانا محمد انور قریشی صاحب فاضل تھی پچھلے دینا تشریف دینا ہے وہ پہ فرمیدن ایک نوجوان لڑکا جوانوں تھوارے واسطے ایک نوجوان جا لڑکا میرے کول آیا تے آ کے عرض کر دے قریشی صاحب ایک تھوڑا عجیب و غریب واقعہ سنا کیا واقعہ ہے اسا کہ میں جا رہا ہوں رستے تے ایک بٹوا میں مل گیا خطیر رقم اس کے اندر موجود ہے کافی پیسے میں سوچیا کہ بڑی بڑی ہتھیں لگ گئی بڑی دولت ہتھیں لگی مان خیال آئے رب تبے دا پہ میں کیا کیتا ہے میں اس دے بارے تشہیر کی تھی ایک شخص آ گیا اس نشانی دسی میں پیسے اس کو دے چھلے اس نے وچوں پیسے ہاتھ نال بہت سارے پیسے چاہ کے میں نوں انعام دینا چاہے کہ تیری دیانتداری دا بیٹا یہ انعام ہے تو میں آکھیا میں اتھے انعام نہ گھندا میں دیانتداری نہ بچیتا لوگ آتے ہیں تبدیلی ہونی چاہیے اسی دوشی کے تبدیلی لے آئے جتے رہے تبدیلیاں انہاں دیاں کیا میں اتھے دا انعام لینا نہیں آدھے وہ تو قربانی تو دے چھوڑی میں دل آس آئی کہ کرم بھی ہوشی انعام بھی مل سی اتھو مل سی جتھو لینا ہے آدھے اکھ نوٹی ہے سوتے آتے میرے کملی والے محبوب دیدار مصطفیٰ دی نعمت نصیب ہوئی آدھے کیویں ہوئی کہ میں خواب دے اندر دیتا میں مسجد نبوی پہنچ میں نا لوگاں دی لین لگی کھڑی ہے انتظار ہے چل روز اقدس کے باہر کہ سید عالم کا شان اقدس سے جو باہر آن والے
ادے میں کیا دیکھنا وہ چودھری دا چند چمکتا باہر لین لگی کھڑی ہے سرکار کسی ادھر متوجہ نہیں تھے سدھے چل کے میری طرف آئے کہتے کرم فرمائے اگر وہ جذبہ صادق تو اکثر عام نے دیکھا ہے خود تشریف لاتے ہیں تڑپ آیا نہیں کرتے میرے نبی کریم نال نسبت غلامی رکھنے والے میں آیت پڑھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رب کائنات یہ نہیں فرمایا مکہ والو صرف تمہارے واسطے رحمت بنا کے بھیجا مدینہ والو صرف تمہارے واسطے رحمت نہیں صرف عرب والا واسطے نہیں صرف عجم والا واسطے نہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سونیا تینوں سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجا سبحان اللہ اور دلے والا دی سرزمین تے تشریف رکھن والو اساں بھی تک جہان وچ بسدے پائے ہیں کہ کوئی ہائے ہائے سارے واسطے بھی تو رحمت ہیں کہ کوئی باطنی رحمت بھی ہیں تے یقین رکھو اج بھی فیض خدا بندی لے کے ساری طرف تقسیم فرما رہے ہیں کیوں علامہ علوسی فرمائے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانا واسطے کس طرح رحمت ہیں کیویں رحمت ہیں سنو عاشق صادق مفسر کیا لکھ دے فرمایا وَقَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتاً للجمیع باعتبار انه واسطة الفیض الالہی علی الممکنات بحسب القوابل فرمایا اللہ رب العزت نے سارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سارے واسطے جو رحمت فرمائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دے پیارے حبیب اللہ رب العزت دی جناب فیض خدا مندی لے کے ساری کائنات دے اللہ دے فیض نو تقسیم کرنے دا واسطہ و ذریعہ واسطہ تو فیض الہی دیون والا کون اللہ تے لین والا کون اللہ دا پیارا بندہ مصطفیٰ کریم رب کائنات نو دیون تو کوئی نہیں روک سکتا تے میرے مصطفیٰ کریم نو لین تو کوئی نہیں روک سکتا اعلیٰ حضرت بول اٹھے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا خزانہ خدا بندی چاہتے اس واسطے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اوتیت مفاتیح خزائن الارض لوگو میں نے ساری زمین دے خزانہ دیا چابیاں اللہ کریم میرے ہاتھ جما دی الکرامت والوفاتی ہو بے جدی یوم آئزن فرمایا قیامت دا دہاڑا ہوشی عزت دا تاج بھی میرے سر تے سجایا ویسی تے چابیاں بھی رب میرے ہاتھ دیسی یہ شانہ لے کے آمن والا مصطفیٰ کریم تے ساری کائنات نو فیض خدا بندی تقسیم کرنے واسطے اللہ کریم نے اپنے محبوب نو بھیجے ایک خیال پیدا تھی گئے ان اللہ علی کل شیء قدیر رب تے ہر چیز تے قادر ہے تے فرق درمیان ہے جو واسطے دی کیا ضرورت ہے درمیان ہے واسطے دی کیا ضرورت ہے وہ آپ ڈائریکٹ دے سکتے ہیں میں پوچھتا ابو بکر صدیق موجود ہیں کعبۃ اللہ موجود ہے عمر فاروق موجود ہیں کعبۃ اللہ موجود ہے عثمان و حیدر موجود ہیں کعبۃ اللہ موجود ہے اس وقت تک رب دا عرفان تے معرفت نصیب نہیں ہوئی جب تک میرے محبوب تے لڑ نہیں لگ رہے جب تک واسطہ مصطفیٰ اختیار نہیں ہویا نہ ہدایت ملی نہ معرفت ملی نہ عرفان خدا بندی ملا نہ رب دا قرآن ملا
میں پوچھدا رب کائنات علا کل شین قدیر چاہے ہا بغیر واسطہ انبیاء دے لوگ راتی سمجھنا سویرے سارا قرآن سینے چویا رب کر سکتا ہی کہ نہیں لوگ سمجھنا جاگ دیا عرفان خدا بندی نصیب ہوئے ہا معرفت خدا بندی آ جاویا رب کر سکتا ہے کہ نہیں ہدایت عطا کر سکتا ہے کہ نہیں تے ابو بکر و عمر نو نہیں دیتی جب تک مصطفیٰ دے قدمہ نال نہیں چکے عثمان و حیدر کرار نو نصیب نہیں ہوئی جب تک میرے محبوب دا فیض نصیب نہیں ہویا رب دی مرضی ہے میرے بوئے تے ابو بکر بھی آوے مصطفیٰ دے ہتھوں ہو گیا میرے محبوب دے فیض نال آوے ڈائریکٹ سینے چ میں معرفت دے سکدا پر در مصطفیٰ تو تقسیم ہوشی در مصطفیٰ تو تقسیم ہوشی اس واسطے اعلیٰ حضرت بریلوی بول اٹھے جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں دیون والا خدا لینے والا پیارا مصطفیٰ خزانے خدا دے تقسیم دستے مصطفیٰ دی واللہ یوتی بینما انا قاسم رحمت خدا بندی تقسیم پہ ہوندی ہے کائنات تے لوگاں دا خیال ہے کہ حالت حیات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو حضور دی پیاری آل اطہار حالت حیات تو حضور کو حاصل کیتا ظاہری طور تے فجوزات حاصل کیتے تے جنہ سرکار پردہ فرما گئے اس دار فانی تو ظاہری طور تے پردہ فرما گئے بعض لوگاں دا خیال ہے کہ ہن سلسلہ فیض رسانی ختم منقطع تصور بعض لوگاں دا جدید سکالر بھی دے رہے ہو جیا نوجواناں نو سوشل میڈیا دے ذریعے خراب کر رہے میرے نبی دا غلام سن میں آپوں ناگدہ خلیفہ اول خلیفۃ بلا فصل انتخاب مصطفیٰ انتخاب مصطفیٰ انتخاب مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ دے اندر خود اپنے مصلی امامت کے کھڑا فرمایا کتب اہل سنت بھی متفق کتب اہل تشیع بھی متفق سارے متفق کہ اللہ دے حبیب اپنی حیات طیبہ جا اپنے مصلی تے حضرت صدیق اکبر نے کھڑا کیتے نیابت عطا فرمائی خلافت عطا فرمائی بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ سیاسی خلافت آئی کیا سیاست دیتی جا رہی ہے یا دین دیتا جا رہا ہے مسلمان نیابت سیاست کی عطا کیتی جا رہی ہے یا دین کی عطا کیتی جا رہی ہے اس واسطے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے سرکار کا بخاری دی روایت سرکار ایک دفعہ فرمائے بیماری کی حالت ہے مرو ابا بکر فلتصلی بالناس ابو بکر حکم دے وہ لوگ نماز پڑھا دے ام المومنین صدیقہ کائنات بنت صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے حاضر خدمت عرض کی تھی آقا میرے ابا حضور نرم دل نے تھارے مسلے تھے نہ کھڑو شخص حضور فرمائے مرو ابا بکر فلتصلی بالناس دوبارہ فرمائے مائی صاحبہ دوبارہ عرض کی تھی آقا میرے ابا حضور تو دل دے نرم ہیں مسلے تھے نہ کھڑو کہ نماز پڑھا سکتے حضور فرمائے مرو ابا بکر فلتصلی بالناس تیسری دفعہ فرمائے ابو بکر جا کے حکم دیو نماز پڑھاوے مسلے تے کھڑو کے نال ایک جملہ بھی فرمائے انتن شواہب یوسف تو عورتاں یوسف علیہ السلام دے دور چیزیں کیتا ہے تھوڑا ناراضگی کا بھی اظہار کیتا بار بار میں کیوں روکا گیا حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع تے موجود بیٹھے فرمائیں انی لشاہد وما انا بغائب
فرمایا میں موقع تے بیٹھا ہاں موجود ہوں میں غائب کوئی نہ اللہ دے محبوب سید صدیق اکبر نے حکم فرمائے جو لوگ نماز پڑھاوے فرمایا ردینا لدنیانا ما رضی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا اللہ دے محبوب نے سارے دین دا امام جنہوں بنایا سامنے دنیا دا امام بھی اسے پسند یہ حضرت شیر خدا دا بیان ہے یہ سیاست خلافت سیاسی ہے یا روحانی ہے دین نا اللہ دے محبوب سارے دین دا امام جنہوں بنایا سامنے دنیا دا امام بھی اسے تسلیم کرتے ہیں پتہ چلا کریم دینی خلافت عطا کر کے جا رہے ہیں دنیا میں سارے امور اپنا نائب بنا کے جا رہے ہیں اشارہ فرما رہے ہیں تاں تو صدیق حضرت شیر خدا بھی سمجھ لیا محبوب دی مرضی کیا ہے یہ گل میں ضمناً کی تھی میں سمجھانا ہو گل چاہنا کہ ایسی ہستی جس کو اللہ دے پیارے حبیب اپنا مصلح عطا فرمایا ساری کتاباں متفق سب بنی بڑے مصلح دیتے ہیں کوئی آدھے اتنی نمازاں کوئی اتنی ساری کتاباں چے 17 نمازاں اللہ دے پیارے حبیب دے غلام نے حضور دے مصلح تے سرکار دی حیات طیبہ چھڑو پڑھایا خلافت و دیتی کہ کوئی نہ مصلح دیتا کہ کوئی نہ ونڈ فرما گئے کہ کوئی نہ میں اس سے جگہ تے آ کے لوگ آنا واللہ دے بندو کیوں نکے نکے کیڑے کٹھن پہ گئے ہو اللہ دے محبوب مصلح دے کے خود کھڑا کر گئے شیر خدا پیچھے کھڑ گئے تجھے آج آدھے ساتھوں کیوں نہیں پوچھا نعرہ تکبیر خدا دا خوف کرو نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ غوثیہ اگر یہ گل ساری کتاباں چھے کہ صدیق اکبر اللہ دے محبوب خود کھڑا کر گئے بس انتخاب مصطفیٰ ہویا کہ کوئی ہمیشہ واسطے ترائے دفعہ گئے انتخاب مصطفیٰ انتخاب مصطفیٰ انتخاب مصطفیٰ تب ہن کوئی آکے میں ساتھوں کیوں نہیں پوچھا گیا ہے اللہ تھے من جانا چاہیے ایسی ہستی جس کو اللہ دے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مصلح امامت تے کھڑا کیتے اس پیاری ہستی کیا سبق دیتے جوانوں سوشل میڈیا تے نہ جاؤ نوجوان سکال رہنیاں گلاں نہ سنو چکنیاں چپڑیاں کہ تصور کائنات اس کلمہ پڑھن تو بعد قائم کیتا گیا ہے کہ اللہ دے محبوب اس دنیا تو رخصت فرما گئے کہ ہن سلسلہ فیض رسانی ختم ہن استغاثے دی کیا ضرورت ہے ہن مدد دی طلب کرن دی کیا ضرورت ہے آ میرے نبی دا غلام انتخاب مصطفیٰ سید خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر کیا سبق پڑھائے کائنات ہم سارے مل کے وہ ایک کا سبق تجاد کر رہا کیا سبق پڑھائے سنو فرمایا آخری ٹائم آیا نا تو وصیت پہ فرمیدن خلیفہ تو بلا فصل وصیت پہ فرمیدن کہ لوگوں میری روح کف سے انسری چو پرواز کرے میری چارپائی اٹھا لینا میرے کریم محبوب دے روزے دے باہر رکھ لینا عرض کرنا آقا غلام آیا ہے آقا غلام آیا ہے صحابہ کرام اٹھا لیں گے چارپائی سوارے صحابہ نال جلیل القدر صحابہ نال صحابہ کرام دی اجماعی تائید پہ حاصل تھی ہے فکر صدیق اکبر کوئی ایسی کتاب کوئی ایسی روایت نہیں کہ کوئی ایک صحابی گلیش کھڑے ہو کہ آپ کے ہوئے اللہ دے نبی دے صحابہ کدے جا رہے ہو شرک بنا ویسی دے نہ جاؤ کوئی سارے صحابہ نال حضرت صدیق اکبر دی چارپائی اٹھا کے جا رہے ہیں میرے کریم محبوب نے روزہ اقدس دے باہر رکھی عرض کی دی آقا غلام آیا امام فخر الدین رازی چوٹی دے مفسر صاحب تفسیر کبیر ارشاد فرمیدن متقدمین مفسرین انہاں دا نام ہے
آپ فرمایا کہ کیا ہویا اس عرضی تو بات اللہ دے کریم محبوب دے روز انوار چو آواز آئی ادخل الحبیب الہ الحبیب یار دے قدمہ سے ملا دے یار دے پاس چلا دے ہو ارے صدیق اکبر سبق پڑھا گئے اور قیامت تک آنے والے امتیوں میں نبی دا خلیفہ اول تک سبق پڑھائی رہنا تے سارے صحابہ دا اجماع بھی نال قائم کی رہنا کہ اے نہ سمجھنا کہ اللہ دے محبوب قبر چلے گئے تے غلامہ دی خبر کوئی نہیں حضور آج بھی غلامہ تے نظر کرم فرما سکتے سبق آیا کہ کوئی نہ پوچھو کائنات کو اعتقاد کہنے حضرت صدیق اکبر نے کیوں آقا کریم نے نوازا دوسری طرف اے پہلو بھی سوچو صدیق اکبر تن من دھن قربان کی تھے مال دولت اولاد جان حضور دے قدمہ تے حاضر عشق دی کیفیت بھائی سے پا فرمے دیا میرے ابا حضور جنہ حضور دی محفل باہر نکل کے گھر آمیں نا عشق مصطفیٰ ایسی چنگاری تڑپ دی آئے سان بھرنے ہوئے گوشت بھی خوشبو آتی عشق مصطفیٰ چل گئے عشق مصطفیٰ دے تے جلے مطالبہ ہوئے نا مال دے فنڈ جمع کرو دین واسطے مشن واسطے تو سارے سن دے رہاں حضرت فاروق اعظم کوشش کی تھی آج میں نمبر لے گئے سن جب صدیق اکبر کی باری آئی نا تے بوریے دا لباس پا کے اپنا اتار کے لباس تے بوریے دا لباس تے کنڈے بٹنا لی ہاتھ لا کے حضور دی محفل چاہ کے بیٹھے جانا کہ حضور بھی پوچھے ابو بکر گھر والا واسطے کے چھوڑا ہے تاکہ دنیا پتہ تو چل جاوے نا میرا عاشق کے ساتھ ہے کہ میں خلاف نہ دینیاں دینیاں نہیں دینیاں قربانیاں دیتیاں میرے صدیق نے عرض کی تھی آقا اللہ اور رسول کا نام چھوڑا ہے جبریل امین آ گئے محبوب رب کائنات سلام بھی بھیج دے تے فرمائے دے یار کوئی پوچھ تو صحیح میں تے اشتراز نہیں آئے بھی میرا اشتراز ہے ہاں جی تو میرے کریم محبوب تے غلامہ نے ان قربانیاں دیتیاں تے سب لوگ سوچ دے حسن ابو بکر کی ہوگی ہر شے قربان کیتی رہنے مال بھی دیتی رہنا سب شے لٹائی رہنا اے دنیا دار سوچ دے دے کو دین واسطے قربانی دے نا تے بندن سوچاں پونیاں میں جلہ ہر شے قربان کیتی رہنے سنو او عقل دے پجاری کا یہ سوچ دے حسن کہ صدیق اکبر کیوں لٹائی جا رہے فرما دے پتہ کوئی نہ صدیق اکبر او سودا کی جا رہے جڑا ایک تک کسے کیتا نہیں عرضی دے کے دائمی لیا محبوب کرم میں فرمایا تا قیامت اپنے نال سنبھالے اور روایات رشکیاں میں قیامت دا دہاڑا ہوشی سب تو پہلے سارے پیارے محبوب صدر انبیاء سلطان انبیاء اپنی قبر انور چھپائے راشد اور دوسرا نمبر کہنے حضرت سیدنا صدیق اکبر تیسرا نمبر کہنے حضرت فاروق اعظم کا نمبر ہے تے فاروق اعظم کو لوچا پوچھ دے ہیں تیسرا نمبر جو توانوں ملنا ہے تسی دسو توارا عقیدہ کیا ہے ہاں میرے نبی نال نسبت غلامی رکھن والے دل نوں وک جا دل نوں وک جا جڑا ایتھوں وکے کدی خالی لوٹے پر دلوں وکنا پوندا ہے جڑے وک گئے جب تک وکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا خرید کر انمول کر دیا فرمایا بلال لوگ تا دن کالے لوگ کا دن حبشی لوگ کا دن وکیا ہویا غلام میں پر بلال دست صحیح کیا گل ہے میں جنت چلنا تے کہ تیرے قدمہ دی آش پائی جب تک وکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر انمول کر دیا حبشی آوے در یک دستے غلامی اختیار کرے تھے جنت جرب شان آتا وکے کے کوئی نہیں وکے وکنا پوندے مسلمانوں جڑے دلوں وکے نو کامیاب ہے حضرت فاروق اعظم کو پوچھ دیا ہے تو سانچا سمجھاؤ
کیا واقعی کریم محبوب اس دنیا تو جو رخصت ہے سلسلہ فیض رسانی ختم؟ ایک سوچ ہے، عالمی سوچ ہے۔ مدینہ پاک روزے پاک دے باہر کھڑے ہو کے بابے بکی دے باہر تبلیغ کر دیں بندے نو میں کنا نال سنے گی کہ رہا ہوں ارے سن میرے نبی کے نام کا کلمہ پڑھنے والے، صحابہ کا عقیدہ کا نظریہ کیا ہے، کیا عطا ہوئی شانوں۔ بخاری شریف کو اٹھا کے دیکھیں، سیاہ ستت پہلے نمبر دی کتاب ہے۔ حضرت فاروق اعظم تشریف فرما ہے، دو آدمی حضور دے روزے پاک دے باہر کھڑے تھی، آپس میں گفتگو کی تھی، تکرار کی تھی، آواز اونچی ہو گئی، حضرت صدیق فاروق اعظم دے کنا پہ پائے گئی۔ حضرت فاروق اعظم ڈانٹ پہ لائیے، فرمایا کہ اپنی آواز کو پست کر دے، پاس مزار رسول موجود ہے۔ یہ مطلب کیا ہے میں آپ کو بیان نہیں کرتا۔ چوٹی دے بندے سے محترم چشتی صاحب جان دیں، مولا علی قاری دا نام نہ دھرنا علماء سے مصالح العلماء کا دے فرمائیں اس حدیث کا مطلب روایت کا مفہوم ہے کہ حضرت فاروق اعظم دا دو گفتگو کرنے والے لوگوں آواز اونچی کرن تو روک دینا اس گل دی دلیل ہے اللہ دے محبوب اپنی قبر انوار زندہ باحیات موجود۔ یہ فاروق اعظم کا نظریہ ہے۔ حضور دی گھر دی گواہی سے پوچھ دیں، میرے محبوب ولو ڈائریکٹ اقتصاب فیض کرنے والی اما عائشہ تساں دسو تہاڈا نظریہ کیا ہے؟ تسی دسو۔ مشکات نبوت انوار رسالت ڈائریکٹ جنہاں دے سینہ تے انوار محمدی دا پرتو پیا اور منعکس اس انعکاس دے وچ روشن تھے سینے، سب کچھ عیاں ہویا، قرآن حدیث سمجھ آیا۔ وہ کیا فرمانی ہے؟ مشکات شریف کو اٹھا کے دیکھ فرمایا میرے ابا حضور میرے آقا کریم اس میرے حجرے پاک کے تدفین ہوئی، اور یہ بھی ذہن چ رکھو تدفین میں نہیں ہوئی، میرے کریم حبیب ایک دوسری زوجہ محترمہ دے گھر وچ موجود ہیں، ساڈی دوسری اماں دے گھر وچ موجود ہیں، بیماری دی کمزوری ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لے کے اس گھر اٹھے اور ٹیک نال حضرت صدیق کائنات دے حضور تشریف لے آخری لمحے اتھے گزارے کہ جس وقت میرے رب دا پیغام آئے کہ وعدہ الہی کل نفس ذائقۃ الموت عمل پورا تھی ہے، سید عالم دا سینے اقدس حضرت مائی صاحبہ دے تھے لگے ہوئے سے حضور دی پشت مبارک سر اقدس اس طرح پیچھا ٹیک آئی اور مائی صاحبہ اس ٹائم کول بیٹھیاں، میرے کریم حبیب دنیا نو دس چھوڑا کہ اور گھر والیاں ہومن دے باوجود بنت صدیق تے میں ایویں راضی جا رہا، دنیا سن لو میں آخری لمحے بھی راضی جا رہا۔ پوچھو مسلمانوں، سوچو کلمہ پڑھنے والوں، سید عالم کو جنہاں دے ایمان تے وفا تے اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے، اور کسے پھر کی اعتراض کرنے کی گنجائش ہونی چاہیے۔ سائن معلوم کوئی نہیں کون وفادار ہے تے کون نہیں، یہ شرف خود دے کے جا رہے ہیں۔ اور حجرے عائشہ صدیقہ تدفین ہوئی، میرے کریم محبوب کی گھر والی ساڑی تھوڑی اماں عائشہ صدیقہ فرمینی ہیں، آقا کریم تدفین ہو گئی، میں وہ پردے دا خاص اہتمام نام کر دی، حضور دی بارگاہ حاضری دے دیا۔ پھر میرے ابا حضور حضرت صدیق اکبر اجازت لے کے آ گئے، پھر میں حاضری دی ماں تے پردے دا کو خصوصی اہتمام نام کر دی کہ میرے ابا حضور ہیں فرمایا جدت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی حضرت صدیق کائنات اجازت لے کے گھر والا نہ کیا
کہ جاؤ اجازت لو مائی صاحبہ کو اپنے حجرے دفن کی اجازت دے دیا فرمایا جگہ تا میں اپنے واسطے رکھی ہوئی پر عمر دا اتنا احسان ہے دین دے ہوتے کہ میں آدھیاں میں نانے دے پھر فرمایا اولاد نو کہ ہوں تو میں اس ٹائم خلیفہ نا جے میری روح باقی ہے جدہ روح کفشنسی چو پرواز کرے نا پھر ایک دفعہ جوائے تو مائی سے تو اجازت لبائے عمر آخر میں نے تدفین دی اجازت ہے حجرے دے اندر تو ٹھیک ہے ورنہ میں نے جنت البقیع دفن کرائے آدمی کیا مائی صاحبہ فرمایا ایو جواب ہے میری طرف اجازت ہے لیکن فرمائیے جنہ عمر بن خطاب میرے حجرے آئے قبر میں اندر تدفین تھی مشکات کے الفاظ یہ ہیں واللہ ما دخلتہو الا وانا مشدودت علی سیابی حیاء من عمر فرمایا جدہ عمر بن خطاب میرے حجرے پاک تدفین فرمائیے فرمایا اس دن تو میں جدہ حاضری دینیا روزے پاک تے حجرے دے اندر میں پردے دے اہتمام کر کے جانیا میں عمر کو حیا یہ غلامان مصطفیٰ دی شانے منا مٹی دے تلے تدفین ہوئے تے ام المومنین فرمائیں میں عمر کو حیا نہیں ہے اگر اتھے یہ شعور موجود ہے تو میرے قریب محبوب بارے کیا خیال ہے ہاں غلام بک جا محبوب کائنات دے نام تے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی قبر ہمارے زندہ با حیات موجود ہیں اور غلامان نواز رہے لیکن وہ لوگ جڑے اس کیفیت تو واقف نہیں اس واسطے سید عالم فرمائے آؤ تعلق قائم کرو نا تعلق قائم کرنے دا کیا طریقہ ہے میلاد بھی مناؤ خوشیاں بھی کرو درود کی کثرت بھی کرو حضور دا محبت دل وچ مثالو اکھاں دے سامنے نقشہ مصطفیٰ نو سجا ادائے مصطفیٰ کے عمل پیرا ہون دی ضرورت ہے جڑا اندروں دل سن کے عمل محبوب دی سنت دے مطابق ہوئے اس جہانی کرم ہوئے تے اگلے جہان بھی کرم نوازی کوشش کرو ہر روز نبی کی ایک ادا رکھنا ہے حضور دی ادا تو سونی کہیں دی ادا ہے رب کو فرمایا لقد کون لکم فی رسول اللہ میں نے تمہارے رسول دی حیات دے اندر زندگی کے اندر نمونہ حسنہ رکھ چھوڑے اس تو سونا نمونہ کوئی نہیں ہاں میرے نبی دا غلام حضور دی روزانہ ایک ادا تے سنت کو اپنانے کی کوشش کر متوجہ تھی دل نال محبت ہوئے عمل دے نال حضور دی پیروی ہوئے اے جہان بھی رنگ جاوے تے اگلا جہان بھی رنگ جاوے میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے غلام انہاں اپنی مشکلات وچ بھی استغاثے کیتے اج بھی جڑا مہربانیاں کوششاں کر سی حضور فرمائے ان میں افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علیہ الصلاۃ فیہ فإن صلاتکم تورد علیہ ایک میں فإن صلاتکم معروضۃ علیہ حضور فرمائے جمعہ دا دیہاڑا سارے دیاں جو افضل دے کثرت نال میرے تے درود پڑھا کرو سبحان اللہ تھوڑا درود میری بارگاہ پیش ہو سی صحابی عرض کرتے نا بعد وفات اس دنیا تو پردہ فرماون کی بعد بھی فرما بعد وفات بعد وصال بھی تھوڑا درود پیش دی سی ایک روایت ہے جیبا کئی فتورد علیہ کا صلاة ہو رہا ہوا قد ارمتا یعنی بلیتا سوڑیاں تُسی تا مٹیج مل گئے ہو سو بات سارا درود کینے ویسی شکر صحابی یہ سوال کیتا ہے حضور جواب دیتا ہے کہ غلام مصطفیٰ عبداللہ علیہ دی مسجد فان سوڑے دا بیٹھا صحابی عرض کی تھی کیویں درود پہنچی مٹی دے اندر حضور فرمائے ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اشہاد الانبیاء بے شک اللہ زمین تے حرام کر چھوڑے جو نبیاں دے جسم کھا سکے رب حرام کر دے رب حرام کر دے نبیاں دے جسم نہیں کھا سکتی حضور نے نہیں فرمایا کہ انبیاء دیاں روحاں زندہ ہوشن فرمایا تمہارا درود پہنچی جو جسم سلامت ہوشن تو جسم دا درود دی وصولی عمل دخل ہے کہ کوئی دا اس واسطے
اساں آکھ دے آئیں اللہ دے محبوب حیون بے روحی و جسد میں نہیں آکھدا آئی تو 600 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب حضرت حسن ابن عمار الشر بلائی 600 سال پہلے لکھتے وَمِمَّا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم حَيٌّ بِرُوحِهِ وَجَسَدِهِ غَيْرَ أَنَّهُ وَجِبَ عَلَى أَبْصَارِ الْقَاصِرِينَ عَنْ شَرِيكِ الْمُقَامَاتِ فرمایا محقق علماء کے نزدیک ثابت شدہ گل ہے کہ اللہ دے محبوب اپنی قبر زندہ ہوا حیات روح مال جسد زندہ ہوا مگر گل ہے جڑے اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے تھے قاصر ہونے حضور نہ گرو پردے ہے تے جنہاں دے وچ عشق اناقیاں تمنا بھی پیش کی تھیاں درود دی کثرت کرو درود پیش تھی سی تے میرے کریم محبوب دی نظر عنایت بھی تھی سی درود دی کثرت کرنے والے بندے دا دل مسجد نال لگ سی قرآن حدیث سوچی تے کیف محسوس تھی سی ایک پسے لا الہ الا اللہ دی نظر مالا ہو دوسرے پاسے محبوب دی درود دی ذات درود اقدس پر آگا ایویں خالی بیٹھے ہو نا وہ پڑھ دے بیٹھے رہو راتی سمن دے ٹائم پڑھو ٹوٹنے کم کرینے کلمہ جاری ہوئے تے درود جاری ہوئے مسلمانوں ترائے دیاڑے کر کے دیکھو تبدیلی نہ آوے تو میں فون کر لگا اگر کچھ کوئی آوے تو صحیح جوانوں کچھ کرو تو صحیح میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی تے شان ہے غریب صحابہ حاضر تھی گئے میں آج حدیث پہ اپنے نام ترمذی شریف ہے حضور کے قریب صحابہ حاضر ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں نمازاں پڑھتے آئیں یہ امیر لوگ بھی نمازاں شروع پڑھتے پہ اساں روزے رکھتے آئیں یہ بھی نال امیر لوگ بھی روزے رکھ دیں فکر دیکھو نا سوچ دیکھو حضور دے صحابہ فرمایا انہاں کول مال ہے اے غلام بھی آزاد کری دیں صدقے خیرات بھی کری دیں سارے کول مال کوئی نہیں اے سوچ ہے اساں نے برادری دا فرانا کوٹھی بنا گیا بلڈنگ بنا گیا سابقو فی الخیرات حکم میں نیکیاں چکھاں بدھو حضور دے صحابہ آدھے میں نمازاں پڑھ دیں حضور یہ سارے نال کھڑو کہ امیر بھی پڑھ دیں اسا روزے رکھ دیں یہ امیر بھی رکھ دیں انہاں نو ایک بینیفٹ حاصل ہے یہ پیسہ نہ کولے تو صدقے خیراتاں پہ کریں دیں دسی ماروں پہ اسے پچھا رہ گیا اسے کریم محبوب جو تڑپ لکھی نا غریب صحابہ دی فقیران دی حضور ایک نسخہ انہاں عطا کیتا فرمایا ان کیتا کرو نماز کو بعد 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو تے شان اے مل سی جڑے تو پہلے گزر گئے انہاں نو پچھو پا لے سو درجے سے جڑے پہلے گزر گئے انہاں دے درجے پاوے سو تے پچھلے تانوں مل کوئی نہ سکے آن کے شروع ہو گئے حضور دے صحابہ تسبیح تو تسبیح امیراں ڈٹھا بھائی غریب کیڑے کام نو لگے پے بھگتاں دیکھو نا امیراں دی انہاں کے بہتر نسخہ لگ گئے انہیں شروع کر دیتا غریب بات حضور آج میں حدیث پڑھائی سویرے ترمذی کلاس دورہ دی 450 بندہ بیرے شریف دورہ حدیث دی کلاس جو ہوتا ہے ایک وارے مجمع تو زیادہ دل غریب بات حاضر تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو امیر نال شروع تھی گئے اس وقت امیر بھی ان نال بھائی دولت پیچھے پہنا انہوں نے بھی نیکیاں دی ضرورت آئی سیجاں دے سما والے نا حضرت عثمان غنی رب مال تا دیتا پر لٹایا ان نا حضور فرمایا میں نو لوڑے ایک کعبۃ اللہ تے مسجد حرام دے نال ایک مکان ہے تے بندے را کیا دے چاہ تے میرے کول جنت لے لے مکان جنت چلے لے وہ بندہ پسو پیش کر دے بچے چھوٹے چھوٹے گل پہنچ گئی حضرت عثمان غنی تک اور رازدار ہر کہنا نصیب ہی کو جا نہیں ہوتا دوڑے دوڑے گئے منہ منگی قیمت دیتی مکان اس تو مول لیا تو حضور دی بارگاہ چاہے آقا وہ جڑا جنت دے مکان دا وعدہ اس نال کیتا ہے سرا اسے واسطے کہ ہورا واسطے بھی ہورا واسطے بھی عرض کی دیا آقا عثمان و مکان
کے آیا کھڑے ایک مکان لے لو کہ جنت کا مکان میرے نامے کرو. سرکار نے سودا کیتے تے صرف سودا نہیں کیتا جنت کا مکان عطا کیتے دنیا کا مکان مسجد واسطے لیا. واشهد على ذلك المؤمنین تے میرے مومن بیٹھے انہاں گواہ بھی بنائے پر گواہ کی وجہ محمد کریم جنت کا مقام دے کے آ گئے. اے شان کوئی جذبہ ہوئے تو صحیح. کرم نوازی چیزیے امیران دا مال اس واسطے نہیں کہ دنیا دی طلب تے روڈاں تے ویٹے نبی دے مشن تے قربان سید عالم دے مشن تے قربان تھی رائی تے کرم نوازیاں بھی وقت عطا ہوندیاں ہن. میرے نبی نال نسبت غلامی رکھن والے ایک روپیہ امانت پوچھا ویسی رب پوچھ سی جاڑے قیامت کدھر کیتا ہے. سوال تھی مما اکتسبہ وفیما انفقہ. 10 روپیہ کمایا کہ تمایا تے لایا. سوچا کرو حضور دے مشن تے لایا جتے میرے کریم خوشوں میں لتے لایا. سید عالم نال نسبت غلامی رکھن والو حضور دے غلاماں دی تے شان ہے. حضرت یوسف بن اسماعیل نبھانی کسی نے سلطان ترک دی حکمرانی ہے حرمین شریفین تے کسی شکوہ کر دیتا علماء دیا شکایتاں لگنی آنیاں. بادشاہ غصے ہو گیا کہ فلانا آنے میرے خلاف ہے. گورنر مدینہ نو آرڈر تھیا ڈھک دے اس کو جیل سڑ دے. گورنر کچھ دیکھ آئی علماء دا قدردان عرض گناہ کیا کہ آؤ میرے گورنر ہاؤس سے پائے جاؤ میں تمہارے آمن والے مریداں تے شاگرداں دی مہمان نوازی بھی کر ساں تو تے میرے حال وچ آ کے تشریف فرما تھی ونجو. حضرت یوسف بن اسماعیل نبھانی چلے گئے. آؤ عاشقاں دا واقعہ شاگرد آ گئے مرید آ گئے ملن والے آ گئے ضیافتاں پڑیاں تھیندیاں. شاگرداں تے مریداں منصوبہ بنایا ایک وفد تیار کریے. ترکی بادشاہ جس دی اس وقت حرمین تے حکومت ہے سلطان عبدالحمید کہ اس سے کول جا کے سفارش کریے غلط فہمی دور کریے. اپنے شیخ کو پوچھوں نے علامہ نبھانی کو اجازت فرماؤ ایک وفد بھیج دے آئیں بادشاہ دی خدمت ہے تمہاری سفارش بھی کر سی کہ یہ تن کشور ہوا ہے تے عاشقاں دے رنگ وقت وکھرے تے درا لے ہوندے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. عاشق کے ساتھ ایک دی گل سن فرمایا او میرے مریدو او میرے شاگردو کوئی بندہ میری سفارش لے کے دنیا دے بادشاہ دے بوئے تے نہ جاوے اگر جانے تے گنبد خضرا دے مکین محمد مصطفیٰ. شاگرد چل پے مرید چل پے حضور دے در ایک دستے کھڑو کے پڑھے انہیں فرمایا جا کے پڑھو صلی اللہ علیہ نبی الامی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ کلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ. سونیا ہیلے سارے ختم تسی سارا وسیلہ ہو سانو سنبھال لو. تیسرا دن آئی سلطان ترک دا آرڈر پہنچا گورنر مدینہ کہ یوسف بن اسماعیل نبھانی مباحثہ طور پر بری کر دیتا جائے. اگر وہ جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے میرے کریم نال نسبت غلامی رکھنے والا. آج اس ارادے نال اٹھو کہ راتی جا کے سجدے سر رکھ کے رب کو منگنے مولا پچھلے گناہ تو معاف کر آئندہ میں سنبھلنے کی کوشش کر سکتا. میں توفیق عطا فرما میں تیرے بوئے تے آواں میں تیرے بوئے تے آ کے معافیاں لواں. ایک واقعہ میں پڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے. ایک آدمی فوت ہو گیا لوگ اس دے رویے تو خوش کوئی نہ کردار کوئی اچھا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آرڈر تھا میرا بندہ فوت ہو گیا جا اس کو کفن بھی دے لحاظ بھی صحیح دفن بھی کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کام کر چھوڑے. شہر کے آبادی چاہے تو لوگ آخدے کہ چکا یارے بدکار جان چھوڑ کے بدماش مر گیا سارا سر چھوڑ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سن کے حیران تھے. میں نو یہ آرڈر تے دنیا یہ آدھی پئی
اللہ دے کلیم آن ڈائریکٹ ہو گئے میرے رب اولا ماجرا کیا ہے دنیا یہ بدماش جان چھوڑ گیا تے مینو آرڈر کی تے جا کے کفنا دفنا ماجرا کیا ہے فرمایا موسیٰ یہ رات دی تاریخی پتہ ہے میں تو کیا منگدائی یاد آئے مولا میں نیک تک کوئی نہیں پر نیکا نال محبت ہے مولا میں ہاں تا بدکار پر بدکارہ نال میں نفرت ضرور ہے مولا یہ جنت جو بھیجیاں تیری جنت تھوڑی پوندیے تو میں نو ہرگز جنت جو نہ بھیجنا جے میں نو دوزخ جو بھیجیاں تیری دوزخ کی نفری بد دیے مولا میں نو دوزخ جو بھیج دینا پر میرے کریم اے تدس جے تو نہیں بخشے گا تو اور کون بخشے گا تو نہیں بخشے گا تو میں کون بخشے گا موسیٰ میری بارگاہ خفیہ جیڑا ان التجامہ کرے وقت میری رحمت تقاضا کیا ہے میرے نبی نال نسبت غلامی رکھن والے کوئی نہ ویکھتا ہوئے چار پائی لیٹے لیٹے عرض کر مولا پچھلے معاف کر آئندہ سمرن دی توفیق عطا کر پڑھو نال اس وقت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مولا تو ہے میں تو ظالم ہوں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمدللہ 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 یا کریم یا کریم یا کریم پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو زبان تے پھردے زبان رہے تے باتیں بکھائے کرام تھی دے کہ نہیں تھی چار پائی تے پین پڑھو وقت توفیق تے اٹھی کے باؤ ترائے دفعہ پڑھو وقت توفیق تے اندرو شرم آسی یار وضو کر کے 2 رکعتاں تا پڑھی لوانا حضور فرمائے بکری 9 من دی مقدار تراتی رب نو یاد کر لیا کرو اپنی گھر والی نہیں فرمایا نال جگایا کرو تے پھر عرض کی تھی سویا سب اچھا عمل کیڑا ہے محبوب جڑا رب نو ہوئے فرمایا من تموتا و لسانوں کا رتبوں میں ذکر اللہ بندہ تیرے ہوتے موت آوے نا تیری زبان اللہ دے ذکر نال تاکو کی جائے بس اے پیغام میرے مصطفیٰ علیہ اے تبدیلی لے کے آئے دلہ دی دنیا بدلن واسطے آئے بات ہوں دل بدلنے چاہیے دل کے کوئی نہ آج ارادہ کرو خانے خدا اس بیٹھے ہو مولا روزانہ کوشش کر سائیں تیرے محبوب دے فرما